السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کچھ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری آج صبح کسی سے بات ہو رہی تھی، تو بات ہوتے ہوتے سیاست کا ذکر ہوا، تو میں نے کہا ہمارے بچوں کو سیاست ضرور آنی چاہیے۔ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ سیاست سے اللہ بچائے، ہمارے بچے سادے ہی صحیح ہیں، ہمارے بچے وہ سیاست نہیں جانتے۔ میں نے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک مسلمان سیاست کے بغیر تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ اس بات پہ حیران ہو رہے ہوں گے، جو ہمارے لیڈرز کے لیے جو سیاست ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نیگیٹو وے میں، لیکن سیاست جو لفظ ہے وہ مسلمان کا مین بنیادی ایک چیز ہے۔ سیاست کسے کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کہاں پر کیا بات کہنی ہے، کہاں پر کیا بات نہیں کرنی، کہاں پر کیا عمل کرنا ہے، کہاں پر کیا عمل نہیں کرنا۔ آپ نے تحمل مزاجی کے ساتھ، کول مائنڈ کے ساتھ آپ نے زندگی میں فیصلے کرنے۔ تو کیا سیاست کو ہم نے اتنا برا بنا لیا کہ اگر ایک بندہ سیاست کرنا چاہے اور ہمارے مائنڈ کے اندر وہ ایک نیگیٹو ورڈ آتا ہے سیاست۔ سیاست ایک بڑا پازیٹیو ورڈ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سیاست ہونا بہت لازم۔ وہ سیاست ہی تھی جس کی وجہ سے وہ اسلام پھیلا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایڈوائزز، وہ مشورے، وہ عمل، صحابہ کی وہ کوششیں، وہ اسٹریٹجیز۔ سیاست اسٹریٹجی ہوتی ہے نا ساری، کہاں پر کیا کام کرنا ہے، کہاں پر بڑے موقعوں کے اوپر آپ نے جنگ نہیں لڑی، بڑی دیر تک آپ نے انتظار کیا، بڑی دیر تک آپ نے لوگوں کا وہ ظلم، وہ رویہ برداشت کیا۔ کیا وہ سیاست نہیں تھی؟ کیا صحیح ٹائم کا انتظار کرنا یہ سیاست نہیں ہے؟ کیا ایک پوری دنیا میں اسلام پھیلا دینا اس سیاست، اس طریقے کے ساتھ، اس اسٹریٹجیز کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جہاں پر جنگ کرنی پڑی وہاں پر ہم نے جنگ بھی کی، جہاں پر ہم نے پیار سے معاملات سنبھالنے تھے وہاں سے پیار کے ساتھ سنبھالے، جہاں پر سزا دینی تھی وہاں پر سزا دی، جہاں پر معاف کرنا تھا وہاں پر معاف کیا۔ کیا یہ سیاست کا حصہ نہیں؟ کیا ہم بچوں کو سمجھدار نہیں ہونا چاہیے آج کے دور میں؟ کیا ہماری ینگ جنریشن کو شروع سے ایک سیاسی مائنڈ، ایک سمجھدار والا، ایک بولنے کا طریقہ، ایک اٹھنے کا طریقہ، کیا کام نہیں کرنا، کیا کام کرنا، کہاں پر غصہ دکھانا ہے، کہاں پر کنٹرول کرنا ہے، کیا ہمیں یہ نہیں پتہ ہونا چاہیے تھی؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے اپنے ٹائم کے ساتھ سیکھ رہے ہیں اور ابھی کوشش میں لگے ہوئے سیکھنے کی۔ تو آج ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک مسلمان ہوتا ہی سمجھدار، ایک مومن ہوتا ہی سمجھدار ہے، ہم اتنے بیوقوف بنا دیے، ہم نے بچوں کو لاڈ میں لا کے خراب کر دیا، ہم نے ان کی تمام ضروریات کو پورا کر کے، ایکسٹرا ضروریات کو پورا کر کے ہم نے ان کو اس باکس میں بند کر دیا جہاں پر وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق تھا۔ ان کو ہم نے یہ بتایا ہی نہیں کہ یہ تو آپ کا فرض، یہ تو ہمارا فرض تھا، آپ کا فرض کیا ہے؟ کیا ایک ماں جو اتنی بڑی فیملی چھوڑ کے ایک نئی فیملی میں آتی ہے، وہ کس طرح سے نئی فیملی میں بچوں کو پالتی ہے، وہ کس دکھ سے، کس تکلیف سے، کس ذمہ داریوں سے گزرتی ہے، راتوں کو اٹھ کے جا کے آپ کو سلاتی ہے؟ کیا وہ باپ جو سارا دن باہر کام کرتا ہے اور شام کو تھکا ہارا آ کے، اور وہ ٹائم بھی نہیں اس کے پاس ہوتا، وہ آپ کو ٹائم دے اور وہ سو جاتا ہے، پھر اٹھ کے صبح کام پر جاتا ہے کہ میرے بچوں کو تمام ضروریات، جب بھائی گھر آتا ہے باہر سے تو وہ جو اس کے لیے انتظامات کرتی ہے، وہ بھائی جب بہن باہر جاتی ہے تو وہ سیکیور فیل کرتی ہے کہ میرا بھائی ہے۔ کیا یہ رشتے اتنے خوبصورت تھے؟ ہماری نادانیوں کی وجہ سے ہم نے ان رشتوں کو ناکام بنا دیا۔ وہ سسرال جو ہمیں نیگیٹو نظر آتا ہے، وہ پھپھی جو ہمیں نیگیٹو نظر آتی ہے، وہ چاچا جو ہمیں تایا نیگیٹو نظر آتا ہے، وہ خالہ جو ہمیں اچھی نظر آتی ہے، وہ نانی جو ہمیں اچھی نظر آتی ہے، وہ دادی جو ہمیں خراب نظر آتی ہے، یہ ہم نے ان رشتوں کو خراب کر دیا ہے صرف اپنی بیوقوفیوں سے، صرف جذباتی پن سے اور جلد بازی کے فیصلے، فوراً سے ایک ججمنٹ پاس کر دیں کہ یہ بالکل ہی شر ہے، یہ ایبسلوٹ شر ہے۔ بڑی جگہوں پر آپ کو حکمت دکھانی پڑتی ہے۔ اگر یہ بات میں ینگ یوتھ سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ ریلیٹ کریں گے اس چیز کو، ہمارے دلوں کے اندر ہمیں ایک ججمنٹ پاس کرا دی گئی ہوئی ہے، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، ہماری ٹریننگ ہی مائنڈ کی ایسے نہیں ہوئی کہ ہم غلط فیصلے کو، صحیح فیصلے کو کر سکیں۔
بائی دا ایج آف 15 وی شوڈ نو کہ یار فیصلہ کیسے لینا، اس کی نیت کیا ہونی چاہیے، اس کے انتظامات کیا ہونے چاہیے۔ ہم نے پوری دنیا فتح کرنی تھی، ہم نے پوری دنیا پہ راج کرنا تھا، لیکن کیسے کریں گے جب تک ہم اپنے بڑوں کو یہ اب سمجھانا پڑے گا کہ زندگی پیسے دولت کا نام نہیں ہے، خالی رشتہ داروں کو ڈگریوں سے خوش کرنے کا نام نہیں ہے، خالی ان مٹیریلزم چیزوں کو اکٹھا کرنے کا نام اور پھر رشتہ داروں کے آگے اپنے آپ کو منوانے کا نام زندگی نہیں۔ زندگی تھی اللہ کو راضی کرنے کا نام، زندگی تھی اللہ سے محبت کرنے کا نام، زندگی تھی نبی کے ان سنتوں پہ چل کے اس دنیا کے لیے کچھ کرنے کا نام۔ وہ زندگی نہیں ہے جس زندگی میں ہم پڑ چکے ہیں۔ خدارا اپنی زندگی کو بھی سمجھے۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ ایک دفعہ اٹھ کے وہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش تو کریں ترجمے کے ساتھ، اس نبی کی سیرت کو تو پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں، جب آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، جب آپ اس سیرت کو پڑھیں گے، اس نبی کی سیرت کو جس کو یہاں کے ویسٹرن کلچر مان گیا ہے، وہاں کے فلسفر کہتے ہیں کہ ایسی ریولیوشن زندگی میں آج تک نہیں آئی جب سے دنیا بنی، اتنی جلدی انقلاب آج تک نہیں آیا۔ یہ اسلام اتنی جلدی کیسے پھیل گیا؟ کہ اسلام پھیلنے کے پیچھے وہ تمام سمجھداریاں تھیں، وہ سیاستیں تھیں، وہ معاملات تھے۔ تو ہمیں ایز اے ینگ جنریشن، ینگ یوتھ، اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے، کیا اللہ نے آپ کو وہ تمام اپرچونٹیز دی تھیں، وہ آپ کو نیٹ دیا تھا، وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ دیے تھے، وہ آپ کو استاد دیے تھے، وہ آپ کو ایک کلک کے اوپر آپ کے پاس ہر چیز اویلیبل تھی، آپ نے اللہ کا دین کیوں نہیں سیکھا؟ آپ نے اللہ کو کیوں نہیں پہچانا؟ اگر آج ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو خدا کی قسم سے ہمیں کوئی نہیں پہچانے گا۔ اور یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں دنیا میں کوئی بھی وہ کہتا ہے مسلمان ہے یا ٹیررسٹ ہوگا یا دھوکے باز ہوگا یا کوئی فراڈ ہوگا یا انآرگنائز ہوگا یا ریلائبل نہیں ہوگا، یہ تمام ٹھپے ہمارے اوپر لگ چکے ہیں۔ پلیز اپنے آپ کی اس مقام کو سمجھیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہمیں تو ہر چیز بنا کوشش کیے مل چکی ہے۔ اس اللہ کو سمجھ لے، اس نبی کو سمجھے، اس سے آگے زندگی نہ کبھی ہوگی۔ مرنے کے بعد بھی اللہ اور اس کا رسول ہے، مرنے سے پہلے بھی اللہ اور اس کا رسول ہے۔ تو کیا فائدہ اگر یہ بات ہم اس عمر کے پہلو میں جا کے سیکھیں۔ ایک سرچ کے ساتھ جو لوگ ہاسپٹل کے بیڈز پر پڑے ہیں، ایک سائیکولوجسٹ نے وہاں پہ جا کے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا ریگریٹ کیا؟ موسٹ آف دا پیپل دے سیڈ وہ پیسہ، وہ بھاگ دوڑ، وہ دولت۔ ہم اپنے رشتوں کو وہ ٹائم نہیں دے سکیں، ہم اپنے رشتوں کی وہ اہمیت نہیں کر سکیں۔ تو اگر آج ہم اپنے رشتوں کی اہمیت نہیں کریں گے، اپنے ان بہن بھائیوں کی اہمیت نہیں کریں گے، اپنے ماں باپ کی اہمیت نہیں کریں گے، اپنے دوستوں کے پیچھے ہم اپنے ماں باپ کو ذلیل کرنا نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی ضد کے پیچھے اپنے ماں باپ کو ذلیل کرنا نہیں چھوڑیں گے، وہ کب ٹائم آئے گا جب ہم سمجھیں گے؟ تب جب ہمارے ماں باپ نہیں رہیں گے، جب ہمارے پاس وہ وقت نہیں رہے گا۔ تو ہمیں آج سمجھ لینا چاہیے، ہمیں آج اپنے آپ کو یہ بات سمجھا دینی چاہیے کہ اللہ سے آگے، اس کے حکم سے آگے کوئی چیز نہیں۔ جب ہم اس کی سنت کو، اس کے حکم کو سمجھیں گے، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ بہت شکریہ بات سننے کے لیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔